السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، آج کی اپنی کہانی کا آغاز کرتی ہوں۔ یہ بات 1960 کی ہے، جب شہروں میں آج کی دور کی نسبت زیادہ رونقیں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ کافی علاقے ایسے پائے جاتے تھے جہاں دور دور تک آبادی نہیں ہوتی تھی۔ میں ویسے چڑیلوں اور بھوتوں پر یقین نہیں کرتی، لیکن یہ کہانی ایک سچے واقعے پر مبنی ہے۔ تو چلیں بغیر دیر کیے اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کہانی میری دادی جان کی ہے، جب وہ 20 برس کی تھیں، اور میں یہ کہانی آپ کو انہی کی زبانی سنانے جا رہی ہوں۔ ان دنوں میری خالہ زاد بہن کی شادی چل رہی تھی، جو کہ کچھ دور رہا کرتی تھی۔ سب لوگ مہندی کی تقریب میں پہنچ چکے تھے کہ اچانک میری امی کو یاد آیا کہ وہ پیسوں کا لفافہ گھر میں ہی بھول آئی ہیں۔ وہ کافی پریشان ہو گئیں اور مجھ سے کہا کہ بیٹا گھر جا کر وہ لفافہ لے آؤ، وہ الماری کی اوپر والی دراز میں رکھا ہے۔ میں نے فوراً بات مان لی اور لفافہ لینے کے لیے گھر سے نکل پڑی۔ ہمارے گھروں کے درمیان ایک سیدھے روڈ کا فاصلہ تھا، جس پر کوئی آبادی نہ تھی۔ اس روڈ پر ایک 100 سال پرانا برگد کا پیڑ تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس پر چڑیل رہتی ہے۔ اس درخت کے پیچھے ایک گورنمنٹ اسکول بھی تھا، جو اسکول کم بھوت بنگلہ زیادہ لگتا تھا۔ خیر، ہمیں کبھی کوئی ایسا تجربہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ ہم مغرب کے بعد کبھی گھر سے نکلا ہی نہیں کرتے تھے۔ میں نے چلنا شروع کر دیا۔ میں روڈ کے ایک کونے پر تھی اور مجھے دوسرے کونے تک جانا تھا، جو میری نظروں سے بہت دور تھا۔ پورے روڈ پر سناٹا تھا اور روڈ کے بیچ میں ایک پیلے رنگ کا بلب لگا ہوا تھا، جو ماحول کو اور زیادہ خوفناک کر رہا تھا۔ میں نے تیزی سے قدم بڑھانا شروع کر دیے اور دیکھتے ہی دیکھتے میں اس روشنی سے آگے نکل آئی، جس کے کچھ قدم آگے برگد کا وہی مشہور درخت تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اب میں روڈ کے بالکل بیچ میں تھی، واپس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ ڈرتے ڈرتے جیسے میں اس درخت سے کچھ قدم آگے بڑھی، تو اچانک درخت پہ سے کسی کے چھلانگ لگانے کی آواز آئی۔ آواز سے معلوم ہو رہا تھا وہ جو بھی مخلوق تھی اس کے پاؤں میں پائل تھی۔ کیونکہ ہم نے ایسے واقعات سن رکھے تھے، تو مجھے پتا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، کیونکہ جو بھی اس مخلوق کی شکل دیکھ لیتا ہے پھر وہ اسے کسی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑتی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے تیز تیز بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ قدم بھی میرے پیچھے چھن چھن کرتے ہوئے بھاگ رہے تھے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور آیت الکرسی کا ورد جاری رکھا۔ کچھ دیر میں وہ آواز رک گئی اور میں نے جلدی سے جا کر اپنے گھر میں دروازے بند کر لیے۔ میرا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا اور میرے اوپر شدید خوف طاری تھا۔ جب میں تقریب میں واپس نہ پہنچ سکی تو میرے گھر والے تھوڑی دیر میں آ گئے۔ میں نے اپنے والد کو سارا قصہ سنایا اور وہ میری امی سے بہت ناراض ہوئے کہ کیسے انہوں نے کسی کو بھی بتائے بغیر مجھے واپس گھر بھیجا۔ میرے چاچو نے کہا کہ اس روڈ سے کبھی بھی کوئی اکیلا نہیں گزرتا، اس درخت کی وجہ سے، اور جب کوئی اکیلا گزرتا ہے تو یہ واقعہ اس کے ساتھ لازمی پیش آتا ہے۔ صبح ہوتے ہی معاملہ پورے محلے میں پھیل گیا۔ ان بڑھتے ہوئے واقعات سے پریشان آ کر سب لوگوں نے اس درخت کو کاٹنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ لوگوں نے اس بات کی مخالفت بھی کری، لیکن کیونکہ زیادہ تر لوگ اس درخت کو کاٹنے کے حق میں تھے، اس لیے اگلے دن جمعے کی نماز کے بعد اس درخت کو کاٹنے کے لیے سب جمع ہو گئے اور درخت کو کاٹنا شروع کیا۔ درخت بہت زیادہ گھنا تھا۔ جیسے ہی درخت کاٹنا شروع کیا، ایک عجیب و غریب مخلوق نیچے گری۔ اس کے سفید بال تھے جو ٹخنوں تک تھے، لال آنکھیں، لمبے دانت اور کالا لباس۔ وہ فوراً ہوا کی سی رفتار سے پیچھے بنے گورنمنٹ اسکول میں جا کے چھپ گئی۔
سب لوگ خوفزدہ ہو گئے اور کسی نے اس کے پیچھے جانے کی ہمت نہیں کی، کیونکہ آج تک جس کے بارے میں سب لوگ سنتے آئے تھے